بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے گی؟ تو اس حوالے سے سب سے پہلے یہ بات یاد رہے کہ شریعت اسلامیہ نے زکوٰۃ کے لیے کوئی مخصوص مہینہ یا مخصوص تاریخ متعین نہیں کی۔ حج کے لیے مخصوص مہینہ اور مخصوص تاریخیں ہیں، روزے رکھنے کے لیے مخصوص مہینہ ہے، نماز کے لیے مخصوص وقت ہے، لیکن زکوٰۃ کے لیے تمام لوگوں کے لیے ایک ہی مخصوص وقت نہیں ہے، بلکہ جو شخص جس تاریخ کو صاحب نصاب اور مالدار بنتا ہے، اگلے سال اسلامی مہینے کی اسی تاریخ کو اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے پاس جتنا بھی سرمایہ ہے اس سرمایہ سے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ درمیان میں جو اس کی آمدن میں اضافہ ہوتا ہے یا اس کے سرمایہ میں کمی ہوتی ہے تو اس کا حساب نہیں کیا جاتا، بلکہ اگلے سال اسی تاریخ جس کو پچھلے سال وہ مالدار اور صاحب نصاب بنا تھا اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس کل کتنا سرمایہ ہے۔ اگر اس کے سرمایہ میں ایک دن پہلے کمی ہوئی ہو تو جتنی کمی ہوئی ہے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی جائے گی، اور اگر ایک دن پہلے اضافہ ہوا ہے تو جتنا اضافہ ہوا ہے اس کی بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کے پاس پچھلے سال رمضان المبارک کی 1 تاریخ کو 10 لاکھ روپے آ جاتا ہے اور وہ صاحب نصاب اور مالدار بن جاتا ہے تو فوراً اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم نہیں، بلکہ اس سال جب 1 رمضان المبارک کا مہینہ تاریخ آئی تو اب اس کے پاس اگر 10 لاکھ سے وہ رقم تجاوز کر کے 15 لاکھ ہو چکی ہے تو وہ 15 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرے گا، اور اگر وہ رقم کم ہوتے ہوتے 2 لاکھ رہ گئی ہے تو اب چونکہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے اس لیے زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا، اور اگر وہ 10 لاکھ سے معمولی کم ہوئی ہے، نصاب سے اوپر ہے، مثلا وہ 8 لاکھ رہ گئی ہے تو وہ 8 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہ 2 لاکھ کی کمی جو ہوئی ہے اگرچہ ایک دن پہلے ہوئی ہو پھر بھی وہ 8 ہی لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اسی طرح جو اضافہ ہوا ہے اگر اضافہ ایک دن پہلے ہوا ہو تب بھی وہ اس ساری سرمایہ اور ساری رقم کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ زکوٰۃ کے حوالے سے دوسری بات یہ یاد رہے کہ جب کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو جتنا بھی سرمایہ اس کی ملکیت میں ہوتا ہے تمام سرمایہ سے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، چاہے وہ سرمایہ اس کے قبضے میں ہو یا نہ ہو۔ اگر کسی شخص نے اپنے مال میں سے کچھ قرضہ کسی دوسرے کو دے رکھا ہے تو جو قرضہ اس نے دوسرے کو دیا ہے اس قرضے کی زکوٰۃ بھی یہ شخص ادا کرے گا، کیونکہ ملکیت اس کی ہے اگرچہ قبضہ کسی اور کا ہے۔ اسی طرح اگر کسی اور شخص نے اس کو قرضہ دے رکھا ہے تو یہ شخص اپنے اس زکوٰۃ کی ادائیگی میں اس قرضے کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، بلکہ اس کو اپنے کل سرمایہ سے منہا کرے گا، کیونکہ یہ اس کی ملکیت نہیں ہے بلکہ کسی اور کی ملکیت ہے۔ گویا زکوٰۃ اس سرمایہ سے ادا کی جاتی ہے جو کسی کی ملکیت میں ہوتا ہے، اور جو سرمایہ کسی کی ملکیت میں نہ ہو اگرچہ اس کے قبضے میں ہو، استعمال میں ہو، امانت کے طور پہ یا قرضے کے طور پہ، تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ زکوٰۃ ادائیگی کے حوالے سے بعض لوگوں کے پاس سرمایہ تو موجود ہوتا ہے لیکن وہ اپنے مستقبل کی بعض ضروریات کی بنیاد پر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ مال ہم نے اپنی کسی ضرورت کے لیے رکھا ہوا ہے، مثلا مکان بنانے کے لیے رکھا ہے یا گاڑی خریدنے کے لیے رکھا ہے، تو یاد رہے کہ شریعت اسلامیہ نے کسی شخص پر فوراً زکوٰۃ لازم نہیں کی، بلکہ جب کوئی شخص صاحب نصاب بنتا ہے تو 1 سال تک اس کے لیے مہلت ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے سرمایہ کو اپنی ضرورت میں خرچ کر سکتا ہے، لیکن 1 سال گزرنے کے باوجود اگر وہ سرمایہ خرچ نہیں کرتا اور اس کے بعد سرمایہ موجود ہوتا ہے تو پھر شریعت اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کرتی ہے۔ اسی طرح ہر سال شریعت اسلامیہ سال میں ایک ہی مرتبہ زکوٰۃ کا مطالبہ کرتی ہے، اور سال کے درمیان میں اگر کوئی آدمی اپنے مال کو خرچ کر دے یا کم کر دے تو شریعت اسے جواب دہ نہیں ٹھہراتی کہ آپ نے اپنے سرمایہ میں کمی کیوں کی، بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کا سرمایہ ضرورت میں خرچ ہو گیا جائز ضرورت میں تو آپ پر زکوٰۃ لازم نہیں، لیکن اگر سرمایہ آپ کے پاس موجود ہے تو اب آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ تو اگر کسی شخص کے پاس سرمایہ موجود ہوگا، سال گزر جائے گا، سال گزرنے کے بعد اس کے پاس جتنا بھی سرمایہ ہوگا، چاہے جس ضرورت کے لیے اس نے رکھا ہے، چاہے دینی ضرورت ہے مثلا حج یا عمرے کے لیے، یا دنیاوی ضرورت ہے مثلا گاڑی یا مکان کے لیے، تب بھی ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ لازم ہوگی جتنا بھی سرمایہ اس کے پاس موجود ہے۔ مستقبل کی ضروریات کا شریعت نے کوئی لحاظ نہیں رکھا، اس لیے کہ مستقبل کے منصوبوں کو شریعت زکوٰۃ کے ساقط کرنے میں عذر نہیں مانتی۔ ہر شخص مستقبل کے حوالے سے کوئی نہ کوئی منصوبہ رکھتا ہے، جس کا مکان نہیں وہ مکان بنانے کا منصوبہ
رکھتا ہے، جس کا مکان ہے وہ بڑا مکان لینا چاہتا ہے، جس کی گاڑی نہیں وہ گاڑی لینا چاہتا ہے، گاڑی والا بڑی گاڑی لینا چاہتا ہے، اگر اس طرح مستقبل کے منصوبوں کو زکوٰۃ کے معاف کرنے کے لیے یا ساقط کرنے کے لیے عذر سمجھا جائے تو پھر تو دنیا میں کسی شخص پر زکوٰۃ لازم ہی نہ ہو۔ تو اس لیے جس شخص کے پاس سال گزرنے کے بعد جتنا بھی سرمایہ موجود ہوگا جو اس کی اپنی ملکیت ہوگا تو سارے ملکیت اور سارے سرمایہ سے 2.5% حصہ بطور زکوٰۃ ادا کیا جائے گا۔